اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 میں موجود سورہ صاد، سورہ صافات اور سورہ یاسین کے اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، شراکت اور کاروبار میں اپنے حق اور حصے پر قناعت کرو اور اپنے ساتھ شریک افراد پر ظلم نہ کرو۔ سورہ صافات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، جب تمہیں توجہ دلائی جائے اور نصیحت کی جائے تو اس نصیحت سے عبرت حاصل کرو۔ سورہ صافات آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا، ہمیشہ تسبیح خدا کرو کہ یہ انسان کی زندگی کے امور میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں ان کے ساتھ دوستی اور میل جوڑ نہ رکھو، یہ تمہارے غافل اور گمراہ ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں ارشاد ہو رہا ہے، لوگوں کے راہ راست سے گمراہ اور منحرف ہونے کی وجہ ہوائے نفس کی پیروی اور روز قیامت حساب و کتاب کو فراموش کر دینا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 74، 75 اور 78 میں ارشاد فرمایا، اس سے عبرت حاصل کرو کہ شیطان کے تکبر نے اس کی کئی سالہ عبادت کو نابود کر دیا اور اسے دین سے خارج کر دیا اور وہ خدا کی لعنت کا مستحق قرار پایا۔ سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83 میں ارشاد ربانی ہے، توجہ رکھیں کہ شیطان نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا مگر ان کو نہیں کہ جو خدا کی خالص بندے اور نیک بندے۔ سورہ صاد آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، دو افراد کے درمیان فیصلہ کرتے وقت حق و عدالت کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور ان کے لیے مناسب راہ حل پیش کرو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 54 میں ارشاد ہو رہا ہے، قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جس پر تم دنیا میں عمل کرتے رہے تھے۔